سب سے لوور جوڈیشری جو ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ آپ میں سے وہ ینگ لائرز ہیں، وہ جو امتحان پاس کر کے جاتے ہیں، ان کی مجبوریاں نہیں ہیں۔ صوبوں کو کمزور کر کے پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو فارمولہ آپ چاہتے ہو چوتھی منزل پہلے بنا دیں بنیاد بعد میں بنائیں گے، نہیں، بنیاد پہلے مضبوط کرو، صوبوں کو مضبوط کرو، پاکستان مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تھا عامر فاروقی صاحب کو، ان کو اوپر جانا چاہیے تھا نا، ایلیویشن ان کی ہونی چاہیے تھی، شاید کوئی اور آ جاتا، مجھے نہیں پتا، اس پہ روشنی آپ لوگ ڈالیں گے، لیکن لاہور کے چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دیا، چونکہ انہوں نے کچھ انصاف پسند ججز کو ATC کورس میں بھجوا دیا تھا جہاں انصاف مل رہا تھا، ان کو پہ ایلیویٹ کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل جب طے کر لے تو پاکستان بن سکتا ہے۔ قائد اعظم نے باہر بیٹھ کر طے کیا تو پاکستان بنا، جب آپ سب لوگ طے کر لیں گے تو پاکستان بچ سکتا ہے، آپ لوگ بچا سکتے ہیں، آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے، آپ کو وہ اختیار ہے، لیکن طے کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب جہاں معاملہ پہنچ گیا ہے، ہومیوپیتھک علاج نہیں ہو سکتا، معذرت سے آپ سب سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اس طریقے سے بند کمروں میں بیٹھے رہیں گے، جمع خرچ کرتے رہیں گے ہم سب مل کے، اور وہ ہمیں دباتے رہیں گے اور آپ لوگ پیچھے ہٹتے رہیں گے۔ ایک وکیل قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بنا سکتا ہے تو ہزاروں وکلا آج اگر کھڑے ہو جائیں تو پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ اور میں حقیقت کہتے ہیں نا پاکستان خطرے میں ہے، پاکستان خطرے میں ہے، 76 سال سے پاکستان جو ہے پاکستان خطرے میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان خطرے میں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اچھا لگے یا برا لگے، FIR کٹے یا نہ کٹے، یہ تو بولنا پڑے گا پاکستان خطرے میں ہے۔ حالات 1971 جیسے ہیں، کس انداز سے اس وقت بھی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر ایک 26% والے کو فوقیت دی گئی 55% والے پہ۔ میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہوں چونکہ لوگ چاہتے ہیں ہم یہ بات نہ کریں۔ خان صاحب نے بھی جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ 1971 کی پوزیشن کیسے ہے، اس وقت بھی مینڈیٹ کو عزت نہیں دی گئی تھی، اس وقت بھی 184 سیٹ والے کو 162 سیٹ والے کو اقتدار نہیں دیا گیا تھا، 84 سیٹ والے کو زبردستی دیا گیا تھا، اور اس دفعہ 180 سیٹ والے کو روک کر 17 سیٹ والے کو دیا ہے۔ پھر کہتے ہو 71 کی پوزیشن نہیں ہے، بات نہ کرو، بات تو ہوگی جی، بات تو کرنی پڑے گی، سمجھ آنی پڑے گی۔ اب کیا کر لیں گے؟ ایک شہزادے کو جو بادشاہوں کی زندگی گزر کر سکتا تھا کر رہا تھا، 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کے کرکٹ چھوڑنے کے بعد بھی وہ ساری زندگی جس طریقے سے چاہتے گزار سکتے تھے دنیا جہان میں، یہ تو جا کے بیلجیم میں پتہ نہیں کہاں چوری کے پیسے سے جا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں عیاشی کی، وہ اپنے حق حلال کی کمائی سے دنیا میں جہاں چاہتے، جس ملک میں، جس جزیرے میں ایک بہترین زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن عمران خان آپ لوگوں کے لیے یہاں آئے تھے، ہمارے لیے آئے تھے، ہمارے بچوں کے لیے آئے تھے۔ آج وہ شخص جس نے اپنی شاہانہ زندگی چھوڑی، جس نے اپنی سب کچھ چھوڑا، آج وہ 8/10 کے ڈیتھ سیل میں ہے۔ امید ہے آپ سب کو ڈیتھ سیل کا پتہ ہوگا، چونکہ آپ لوگ ان قیدیوں سے ضرور کچھ سیاسی خاندان ہیں یا سیاسی لوگ بھی موجود ہیں، مجھے پتہ نہیں ہمارے میئر صاحب بھی جیل گئے نہیں تو اب چلے جائیں گے جو آپ کے کام لگ رہے ہیں، مجھے جو PTI میں آتا ہے جیل جاتا ہے، کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور وکلا کو بھی پتہ ہوگا، یہ ڈیتھ سیل ہے۔ میں لیڈرشپ ہے اور آپ کی ILF کی، میں ایک اقبال شاہ صاحب کا ذکر نہ کروں، جب ہم ہائیڈنگ میں بھی تھے سب سے مشکل، چونکہ پہلے جن کو پورا پاکستان کے ٹور پہ بھجوایا جاتا تھا وہ حسان نیازی صاحب ہوں، اعظم ثباتی صاحب ہوں، جس کو بھی پاکستان ٹور پہ بھیجا گیا پہلے وہ ان کے مہمان بنتے تھے، پھر وہ میرے مہمان بنتے تھے، سندھ آتے تھے وہ۔ تو الحمدللہ میں یقین جانیے مجھے نہیں، میں کل میں ملنا چاہتا تھا، یہ کون ہے، یہ کون سی بلا ہے اقبال شاہ جس کو دیکھو یہ بھیجتے ہیں وہاں سے بڑے طے کر کے بلوچستان بھیج دو، جیسے کالا پانی بھیجو، بلوچستان میں FIRs کاٹ کے بھیجا جاتا تھا کہ جیسے جاؤ اب تو بلوچستان بھیج دیا،
لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ کالا وردی پہنے اقبال شاہ وہاں موجود ہے جو انشاءاللہ ان کو واپس بھجوائے گا۔ یقین جانی شاہ صاحب، مجھے کوئی زبانی اس کی نہیں ہے، دل سے خواہش تھی کہ ہم آپ کو دیکھیں۔ جب اقبال شاہ نے اس کو چھڑوا دیا، اس کو چھڑوا دیا، پوری محنت کر کے اپنا منہ کالا کر کے، کاغذوں کا کالا کر کے یہاں بھیجتے تھے الزامات لگا کے۔ خان صاحب پہ آرٹیکل 6 لگایا، بقول ہمارے دوست کے وہ بھی بڑھ گیا، ایک اور کیس بنایا وہ بھی ادھر بڑھ گیا، جتنے کیس بنائے ختم ہو گئے۔ تو میں ILF کی مرکزی قیادت سے کہتا ہوں، دیکھیں ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن آپ کی بلوچستان کی ٹیم نے گراؤنڈ پہ بھی کام کیا ہے، لیکن جو انہوں نے لیگل سپورٹ کی ہے اس کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، چونکہ آج میں آپ کے درمیان ہوں، 9 مئی کے بعد اگر ہم لوگ تمام، ہم داؤد شاہ، ہمارے پارٹی کے ساتھی، آصف ترین صاحب، یہ ہمارے جو تمام ساتھی یہاں موجود ہیں، اگر ہم لوگ کھڑے ہو سکے اس کے اوپر آپ لوگ ایک ڈھال بن کے آگے آئے، آپ لوگ کھڑے ہو گئے، اور آپ لوگ اگر مینس وکلا، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو انہوں نے وہاں تو نہ تھا، وہاں رگڑا تھا کہ شاید سالوں ہم باہر نہ آ سکتے تھے۔ اور میں ایک اور سب سے زیادہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی جوڈیشری کے جو 17، 18، 19 گریڈ کے نہیں جو ہوتے سول جج، جوڈیشل مجسٹریٹ، وہ دلیر ہیں، اور اسپیشل کورٹس میں آ کے معذرت کے ساتھ جتنی بکریاں ہوتی ہیں ان کو اسپیشل کورٹس میں بھیج دیا جاتا ہے، جتنے کرپٹ ہوتے ہیں اسپیشل کورٹس میں بھیج دیا جاتا ہے، جتنے رشوت خور ہوتے ہیں چونکہ ان کی دم پکڑی جا سکتی ہے، ان کو ہلایا جا سکتا ہے۔ آپ کے جتنے پیمانے کے اوپر ہمارے 63 میں ڈسچارج ہوئے، تو میں اس سب سے لوور جوڈیشری جو ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ آپ میں سے وہ ینگ لائرز ہیں، وہ جو امتحان پاس کر کے جاتے ہیں، ان کی مجبوریاں نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نوکری سے نکالیں گے ہم وکیل بن جائیں گے، ان کو بھی سلام ہے، اور اسلام آباد کے جسٹس صاحبان کو بھی سلام ہے، اور کوئٹہ کے ہائی کورٹ کو بھی سلام ہے۔ نیچے مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے کہ یہاں ریلیف ملا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بلوچستان میں غیرت مندوں کی سرزمین ہے، بلوچستان کی ہسٹری رہی ہے، اس نے کبھی سر نہیں جھکایا ہے، سر کٹوا دیا ہے۔ بلوچوں کی ہسٹری رہی ہے، بلوچ نے سر جھکایا نہیں ہے، مسنگ پرسن ہونا قبول کر لیتا ہے لیکن سر نہیں جھکاتا ہے، گم ہونا قبول کر لیتا ہے، سر نہیں جھکاتا ہے۔ یہ اس مادر وطن کے لیے کھڑا رہنا چاہیے، اپنی دھرتی کے لیے بھی۔ ہم یہ کہتے ہیں اس غلط فہمی کو نکالو، اگر کوئی سندھ کے لیے بات کر رہا ہے اس کے لیے کھڑا ہے تو سمجھو کہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے، اگر کوئی بلوچستان کے لیے کھڑا ہے تو پاکستان کے لیے کھڑا ہے، اگر کوئی خیبر پختونخوا کی بات کرتا ہے تو پاکستان کی بات کرتا ہے، کوئی پنجاب کی بات کرتا ہے تو پاکستان کی بات کرتا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ ہم نہیں مانتے، تو میں فیصلہ سازوں کو بتانا چاہتے ہیں، مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی علامت ہیں، صوبوں کو کمزور کر کے پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو فارمولہ آپ چاہتے ہو چوتھی منزل پہلے بنا دیں بنیاد بعد میں بنائیں گے، نہیں، بنیاد پہلے مضبوط کرو، صوبوں کو مضبوط کرو، پاکستان مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ چاہتے ہو صوبوں میں ظلم کر کے، زیادتی کر کے، آپ ان کو دبا کے، اور چاہتے ہو کہ پھر پاکستان بھی ہمارا ہے، کوئی ٹھیکیدار نہ بنے، ہمیں کسی سے حب الوطنی کا، محب وطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، ہم تم سے زیادہ محب وطن ہیں الحمدللہ، کوئی ٹھیکیدار نہ بنے۔
ہماری بات کیا ہے؟ ہمارا کپتان کیا کہتا ہے؟ ہر ادارہ اپنا کام کرے، وکیل اپنا کام کرے، جج اپنا کام کرے، پولیس اپنا کام کرے، فوج اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کرے، بیوروکریسی اپنا کام کرے، بزنس مین اپنا کام کرے، سب لوگوں کا اپنا اپنا ادارہ ہے، اپنا کام ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ برائے کرم ہماری پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں، وکلا پر ہیں، اس کالے کوٹ پر ہیں۔ برائے کرم اپنی عدلیہ کو آزادی دلا دیجئے۔ ہمیں یقین ہے، یقین محکم ہے، جس دن عدلیہ آزاد ہوگی اس روز ہمارا کپتان انشاءاللہ ضرور آزاد ہو جائے گا۔ اور دیکھیں تو صحیح، آپ نے غداری کا سائفر بنایا، آپ کا منہ کالا ہو گیا۔ آپ نے کرپشن کا الزام لگایا، آپ کا منہ کالا ہو گیا۔ اور تیسرا الزام جو آپ نے لگایا، اس کو لگانے سے پہلے ہی آپ کا منہ کالا ہو گیا کہ اپنی بیوی سے نکاح کیوں کیا؟ اس وقت عمران خان اندر کیوں ہے کہ بھائی بیوی سے نکاح کیوں کیا؟ ان لانتیوں کو شرم آنی چاہیے ایسے کیسز بناتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ آخر میں ہم کہتے ہیں کہ ہم آئین قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف اسی لولی لنگڑی عدالتوں سے مل ہی جائے گا۔ کوئی تو آئے گا غیرت مند، وہ دے دے گا انصاف، چلے کوئی روکے گا، کوئی دے دے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ خان صاحب عنقریب باہر آ جائیں گے، لیکن اگر انہوں نے کوئی اور جھوٹا مقدمہ بنانا چاہا، کوئی زبردستی اندر رکھنا چاہا، کوئی انہوں نے کارروائی ڈالنی چاہی، تو پھر استفاع تنگ آمد بجنگ آمد، تنگ آمد انشاءاللہ بجنگ آمد۔ پھر اڈیالہ چلنا ہوگا، اور نہ وہ باغی رہا، نہ وہ غدار رہا، نہ وہ کرپٹ رہا، وہ معصوم تھا، معصوم ہے، اور اس قوم کی خاطر جیل میں 8 فٹ کی کوٹھڑی میں پڑا ہوا ہے، اس کو نکالنا ہماری ذمہ داری۔ نہ وہ باغی نہ غدار، تیرا یار میرا یار، کون بچائے گا پاکستان؟ تیری جان میری جان، نعرہ